بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ البررة المتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین و برادران اسلام، قربانی دین اسلام کا ایک عظیم ترین شعار ہے، اور اس شعار کی نسبت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی اس سنت کو برقرار و جاری رکھا۔ لہٰذا قربانی کے لیے احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل، اس کی تاکید و فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ 10 سالوں تک مدنی زندگی کے اندر آپ اہتمام کے ساتھ بلا انقطاع قربانی فرماتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی شریف میں، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب اور مقرب نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ قربانی کا جانور اپنے کھر، سینگوں اور بالوں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور یہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے نزدیک مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ سو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو جس طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر قربانی کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اس کی تاکید و اہمیت اور فضیلت آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی نہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی احادیث کے اندر ہیں، کیونکہ یہ قربانی کو قرآن نے خود شعار قرار دیا ہے۔ شعار کہا جاتا ہے وہ احکام و عبادات جو دین اسلام میں بطور علامت کے ہو، تو جو شخص علامت کو نہ مانے، اس کی توہین کرے، اسے انجام دینے کے لیے سرگرمی اور چستی کا اور رغبت و رضا کا اظہار نہ کرے، اس کے لیے وعید کا ہونا یہ قرین قیاس ہے، معقول چیز ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے من لم یجد سعۃ، روایت کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کے لیے گنجائش ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث کے اندر 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ سمجھنا ہے پہلے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے قربانی نہ کی ہو تو عیدگاہ کی طرف نہ جائے، نماز بھی نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، نہیں، یہ وعید ہے اور جو ہے تاکید کے لیے کہ بہت بڑا جو ہے اس نے جرم کیا ہے، تو ایسے شخص کو نہیں آنا چاہیے۔ بعض علماء و محدثین نے فرمایا اگر استخفافاً اور اس چیز کو جو ہے غیر ضروری سمجھ کر کوئی کرتا ہے تو وہ ایمان و اسلام کا خطرہ ہو جائے گا اسے شخص کے لیے۔ تو تاکید سمجھانے کے لیے جیسے بہت ساری روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں کا واضح مطلب ہے مسلمان نہیں ہے، لیکن تاکیداً یوں کہا گیا ہے۔ تو قربانی کرنا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس قربانی کے مسئلے کے سلسلے میں ایک مسلمان کو سنجیدہ ہونا چاہیے کہ ایک دین کا، شریعت کا ایک عظیم ترین شعار ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قربانی بہت سارے لوگ نصاب کا علم نہیں ہوتا ہے
اسی طریقے سے ان کے پاس شادی بیاہ میں خرچے کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ 40-50 ہزار کا موبائل ایک آدمی لیے پھر رہا ہے، لیکن قربانی کے لیے گنجائش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ یہ شریعت اسلامی اور اس کے احکامات و شعار کے ساتھ تخفیف ہے، اس کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ نہ ماننا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قربانی جیسے عظیم شعار کی ادائیگی کے لیے رغبت کے ساتھ، شوق و ولولے کے ساتھ آگے بڑھے اور قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اس عمل کو پیش کر کے اللہ کے رضا کے لیے خالص دل سے قربانی کرے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔